الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آقا نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، آج کا جو میرا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. اس کے متعلق آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے. یاد رہے کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو. بڑی اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. یعنی اللہ کا نام لینا کتنا ضروری ہے، اس بات پر غور و فکر کیجیے. اگر آج ہم پنجگانہ نماز نہ پڑھتے ہوتے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی مشغولیت نہ ہوتی، تو کم سے کم اس بہانے تو ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پر قیامت نہیں ڈھائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم پر قیامت نہیں ڈھائی جا رہی ہے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. تو اس بات کو یاد رکھے کہ جو قوم، جو امت اللہ کا نام نہیں لیتی، اس امت کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس امت کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. اللہ کا نام لینا کتنا اہم ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب کوئی اللہ کا نام لینے والا، اللہ، صرف اللہ کوئی پکارنے والا نہیں ہوگا، جب قیامت آ جائے گی تو اللہ کا ورد کرے، اللہ کا ذکر کرے. لفظ اللہ بھی کہنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس پر قیامت نہیں آئے گی کہ جو اللہ کا نام لے گا. اللہ کا ذکر کرنا بہت اہم، بہت ضروری ہے. خود اللہ رب العزت اپنے ذکر کی ترغیب قرآن مجید میں دے رہا ہے. اپنے ذکر کی ترغیب اللہ رب العزت قرآن مجید میں دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ تم بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو. اب دیکھیں کہ ہم اضطراب میں ہیں، پریشانی کے حال میں ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے دکھوں کو سناتے ہیں، دکھوں کو سناتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، تو اللہ رب العزت ہمارا جب ذکر سنے گا، ہمارا اللہ کو گڑ گڑانا سنے گا، تو اللہ رب العزت آپ کی دکھوں کا بداوا کرے گا، آپ کی دکھوں کی، آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کرے گا. وہ کیسے؟ کہ جب بچہ چھوٹا سا رہتا ہے، بالکل بچہ ابھی ماں کی گود میں ہے، اس کو بولنا چالنا نہیں آتا، لیکن وہ ماں کو یاد کرتا ہے، اور صرف ماں ماں کہہ کر اپنی ماں کو یاد کرتا ہے. جب یاد کرتا ہے تو ماں کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے
یا میں پیشاب کی وجہ سے لطف ہوں یا کوئی اور مجھے چیز تکلیف دے رہی ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ کس تکلیف میں ہے۔ اسی طریقے سے تم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی یاد میں مشغول رہو، اللہ اللہ کرتے رہو۔ اللہ اپنے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ خود جان جائے گا، اس کو معلوم رہے گا کہ تم کس مصیبت میں گرفتار ہو، وہ تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو، اتنا کثرت سے کرو، اتنا زیادہ کرو، اتنا زیادہ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ لیکن آج ہم اس کے برعکس ہیں، اس کے برعکس ہیں۔ فلاں شخص فلاں کاروبار میں اتنا منہمک اور اتنا دیوانہ ہے کہ اس کے بغیر اس کو کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں، اس کاروبار اس مشغلے میں اتنا مصروف ہے، اتنا وہ اس کے اندر غرق ہے کہ اسے کچھ سمجھ میں آتا نہیں، اس کا دیوانہ ہے۔ فلاں شخص فلاں عورت کا دیوانہ ہے، اس کے سوا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج یہ معاملہ ہے، لیکن یاد رکھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا اتنا دیوانہ ہو جائے، اتنا دیوانہ ہو جائے، اس کا اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے کہ لوگ یہ کہنے لگ جائے کہ وہ دیوانہ ہے، وہ تو بڑا دیوانہ ہے، اسے کچھ سوجھ نہیں آتی، صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ دنیا میں تو رہتا ہے لیکن اس کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ جب بندہ وقت نزا میں آتا ہے، مرنے کے قریب آتا ہے، تو جو چیز زیادہ وہ اپنی زبان پر لاتا ہے، ذکر کرتا ہے، وہی چیز اس کے مرتے دم اس کی زبان پر آتا ہے۔ جو زندگی میں سب سے زیادہ اپنی زبان پر جو چیز لاتا ہے، وہی چیز مرتے دم وہی چیز لے کر آتا ہے زبان پر۔ دیکھیں بندہ جب سوتا ہے تو دن بھر کی جو مشغولیات ہیں اس میں جو کچھ وہ بڑبڑا رہتا ہے، تو چنانچہ کبھی کبھی نیند میں بھی اسی بات کا ذکر کرتا ہے۔ اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے تعلق سے وہ کبھی نیند میں بول دیتا ہے فلاں چیز میں کسی کو دینا ہو، کسی کو لینا ہو، وہ کیوں کرا، وہ ایسا کیوں کرا، ایسے آپ کو تجربہ ہوا ہوگا۔ لہذا اسی مناسبت سے، اسی طریقے سے جب بندہ مرتے دم تک، جب اس کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہو تو سوچے کہ جب موت کے وقت اللہ کا ذکر کرے، لا الہ الا اللہ پڑھے، تو یقیناً وہ جنتی ہوگا، یقیناً وہ جنتی ہوگا۔ اللہ کا ذکر کریں۔ یاد رہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کے بڑی فضیلت ہے۔ پہلے تو بتا دوں کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا، لیکن آج ہمارے جو کام ہے اس سے پتہ چل رہا ہے پتہ نہیں کیا ایک مقصد لے کر آیا ہے۔ وہ صرف اپنی زندگی کو استوار کرنے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے وہ اتنا مشغول ہے، اسے اپنا اصل مقصد بھول گیا ہے۔ آئے چلے قرآن سے پوچھیں، اے قرآن تو سچی کتاب ہے، تو ہی بتا کہ انسان کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ جب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں تو قرآن کہتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت نے جن اور انسان کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ رب العزت نے ہم کو۔ ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا صرف اللہ کے لیے ہی ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے تو آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی بات دماغ میں آتی ہے نا کہ ہم دین کا کام کریں گے تو ٹھیک ہے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج ادا کریں گے، اتنا کریں گے، پنجگانہ نماز پڑھیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم ذکر کیسے کریں؟
یاد رکھیں کہ آپ کی دنیا بھی دینی معاملات کے حساب سے ہوں۔ آپ کی دنیا بھی، اگر آپ کاروبار بھی کر رہے ہیں تو یہ مقصد، یہ توجہ ہونی چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیسے کاروبار کیا کرتے تھے۔ امانت داری، دیانت داری کو پاس والے ہاتھ رکھیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی دغا نہ کریں، کبھی دھوکے بازی نہ کریں، اور یہ سوچیں کہ تجارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یاد رکھیں اس کا بھی اجر ملے گا، یہ بھی عبادت میں شامل ہوگا۔ اور ہمیشہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ کے ذکر کرنے کے لیے زبان کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا یعنی باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کر لے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اگر وضو کر لے تو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر بغیر وضو کے بھی ہے تب بھی وہ اللہ کا ذکر کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ قرآن کو نہیں پکڑ سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو وہی چھوئے جو باوضو ہو۔ برادران ملت، اللہ کے ذکر کی فضیلت دیکھیں، اللہ رب العزت باقی ہے، کل من علیہا فان، دنیا میں ہر چیز فنا ہونے والی ہے، لیکن جو باقی کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ رب العزت بھی اس کو بقا عطا فرما دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو بقا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ مرتا ضرور ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں مرتا ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ قبر میں سوتا ہے، قبر میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، حشر تک یعنی قیامت برپا ہونے تک وہ قبر میں سوتا رہے گا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ نماز سے پیار ہے، نماز پڑھتا رہے گا، قرآن سے پیار ہے تو قبر میں قرآن پڑھتا رہے گا، اگر وہ ذکر کرتا ہے تو قبر کے اندر ذکر کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے اس کو بقا عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں آج بے شمار لوگ ایسے بادشاہ وقت بھی جن کو لوگ سلامی ٹھوکتے تھے، ایسے لوگ بادشاہ وقت جنہوں نے تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان کے مقبروں پر کوئی نہیں جاتا، ان کے مقبروں پر کوئی نہیں جاتا، ان کی بارگاہ میں کوئی سلام نہیں کرتا، لیکن جو اللہ والے جو ترک دنیا کیے، جنہوں نے مجاہدہ کیا، جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہے، جنگلات میں چلے گئے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، ہمیشہ اللہ کرتے رہے، عبادت میں مشغول رہے، اپنے نفس کو کنٹرول کیا، تو چنانچہ آج ان کی دنیا لوگ گا رہا ہے، آج ان کا لوگ تذکرہ کر رہا ہے، چاہے وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو، ذوالنون مصری کیوں نہ ہو، چاہے وہ خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہ ہو، بے شمار ایسے اولیاء کرام بزرگان دین جن کا نام میں آپ کے سامنے لے سکتا ہوں، کہ جن کا لوگ آج نام لیتے ہیں تو ادب و احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کیا ہے کہ انہوں نے زندگی میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور اللہ کو ایسا یاد کیا، اللہ کا خوف ان کے دل میں ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے آج دنیا ان کو یاد کر رہی ہے۔ اگر آج آپ اپنا تشخص کو قائم رکھنا چاہتے ہوں، اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ دیکھیں اللہ کیسے بلند کرتا ہے مرتبہ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل میں ذکر کرتا ہے، اللہ کا دل میں ذکر کرتا ہے، اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو دیکھتا ہے کہ جو دل میں مجھ کو یاد کیا، وہ دل میں مجھ کو یاد کیا، اللہ رب العزت بھی اپنے دل میں اس کو یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دل سے دل کا رابطہ ہے، یہ دل کا ذکر ہے۔ جسم کے ہر حصے کا ذکر ہوتا ہے، ہاتھ کا ذکر، آنکھوں کا ذکر، کان کا ذکر، پاؤں کا ذکر، ہاتھ کا ذکر، جسم کے ہر اعضاء کا ذکر ہوتا ہے، لیکن دیکھیں دل میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ رب العزت نے آپ کو وہاں یاد کیا،
اللہ رب العزت نے آپ کو یاد کیا، اس کی قسمت کا ستارہ کتنا بڑا چمکا ہوگا، اس کی قسمت پر وہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے یاد کیا، اللہ نے اسے یاد کیا۔ آج ہمیں اگر کوئی بڑا VIP اگر یاد کرے تو ہم اپنے قسمت پہ ناز کرتے ہیں، فلاں نے مجھ کو یاد کیا، فلاں نے سلام بھیجا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ذکر کرنے سے اللہ رب العزت تم کو یاد کرے تو اپنی قسمت پر ناز کرو۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو مجھ کو ظاہر میں زور سے پکار کر ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کو زور سے پکار کر آواز اس کو یاد کرتا ہے۔ اگر بندہ کسی محفل کے اندر، جیسے محفل سج رہی ہے، جیسے آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اس سے بہتر محفل میں یعنی فرشتوں کے سامنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہے، لوگوں کے درمیان بھی کرے، شرمائے نہ، وہ اللہ ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ بھی آپ کو بہتر محفل کے اندر فرشتوں کے سامنے، فلاں بندے نے مجھ کو یاد کیا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ کہ فلاں بندے نے مجھ کو یاد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ذکر کرنا کتنی بڑی کمال کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب ایک بالشت اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت 2 بالشت اس کے قریب ہوتے ہیں۔ جب بندہ ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے 2 ہاتھ قریب زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، پاؤں سے پاک ہے، لیکن بندوں کی لینگویج میں بندوں کو سمجھانا مقصود ہے، تو لہذا پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حرکت میں برکت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کتنی حرکت کریں، اللہ کے کتنے زیادہ قریب ہو اتنا اللہ رب العزت ہمارے قریب ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت ہمارے گمان کے حساب سے ہے۔ ہم اللہ رب العزت کو کس قدر قادر، کس قدر مالک اور کس طرح رب اس کو جانتے ہیں، اللہ رب العزت بھی اس گمان کے ساتھ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو جیسا گمان کرو گے اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ویسا ہی ٹریٹ کرے گا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ رب العزت تمہیں بھروسے کا پورا اطمینان، پورا اعتقاد پر اترے گا۔ اللہ رب العزت جیسا تم اللہ کے بارے میں گمان کرو گے اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ لیکن آج ہمیں اعتقاد اللہ پر ایمان اور بھروسہ نہیں ہے۔ برادران ملت، جب بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے کہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتوں ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے۔ آج دنیا جہاں میں لوگ اپنے ذکر کو مطمئن کرنے کے لیے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، کیا کیا آسائش اپنے گھروں میں، ٹی وی، فون، نہ جانے انٹرنیٹ، ہر وہ چیز، سوشل میڈیا، ہر وہ چیز انٹرٹینمنٹ کے، کھیل، اسپورٹ وغیرہ، ہر وہ چیز کو آزما لیتے ہیں۔ اس چیز سے ہم کو دل کو اطمینان ملے گا، اس سے ملے گا، اس سے ملے گا، لیکن تب بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ دنیا جہاں کی ان کی آسائش ہے، لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے تمہارے دل کو مطمئن نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا۔ تمہارے دل کو صرف اطمینان اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب۔ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آج جانے کہ آپ نے کتنا ذکر کیا، کتنا اللہ کا ذکر کیا، آپ نے اللہ کا کتنا ذکر کیا۔ یاد رکھیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، جو دن بھر میں اگر 10 آیتیں بھی قرآن کی تلاوت نہ کرے تو وہ غافلوں کے اندر وہ اس کو شامل کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے دفتر کے اندر کہ یہ غافلوں میں سے ہے۔ آج نہ جانے ہم کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دن تک ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ غافلوں سے مت ہو جاؤ،
غافلوں میں شمار مت ہوں، کیونکہ غافلوں کی اللہ بھی مدد نہیں کرتا، غافلوں کی اللہ بھی مدد نہیں کرتا۔ برادران ملت، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی فضیلتیں سنتے جائیے اور لطف ہوتے جائیے۔ اللہ کرے ہم کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو فرشتے، اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ فرشتے اس ذکر کرنے والے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں، اور جب ذکر کر کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھتا ہے کہاں سے آئے؟ فرمایا فلاں بندے اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اچھا ذکر کر رہے تھے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، پھر پوچھتا ہے کیا چاہتے ہیں؟ فلاں تو بخشش چاہتا ہے، میں نے اسے بخش دیا۔ فلاں حاجت چاہتا تھا، اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی گئی۔ فلاں یہ چاہتا تھا، فلاں یہ چاہتا، جو اس کے دل میں تھا، جو اس کا مقصد تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس کے تمام مسائل کا حل کر دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، پھر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ رب العزت اتنے سارے لوگ تھے، ذکر کر رہے تھے، لیکن ایک کونے میں ایک شخص تھا جو اس ذکر کے مسئلے کی وجہ سے نہیں آیا تھا، اس ذکر کرنے کی وجہ سے نہیں آیا تھا، لیکن کسی اور کام میں مشغول تھا، کسی اور کام کی وجہ سے آیا تھا، لیکن بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ ذکر نہیں کر رہا تھا، وہ ذکر صرف سن رہا تھا، تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ ذکر کی محفل کے بالکل قریب تھا، اس لیے اس کو بھی بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ، وہ اس وجہ سے نہیں آیا تھا، لیکن تب بھی اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے۔ ذکر کی یہ فضیلت ہے۔ آج دیکھیں کہ ہم کتنے غافل ہیں۔ اللہ کو یاد کرو، جب آپ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کو بقا عطا فرما دے گا، آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ آج کی تمام تکالیف، مسائل، تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی۔ ہم ذکر کریں، کیسے ذکر کریں؟ ہاتھ کا ذکر، ہم اس سے صدقہ کریں تو ہاتھ کا ذکر ہے، آنکھوں کا ذکر کہ ہم قرآن پڑھیں، اچھی چیزیں دیکھیں، یہ آنکھ کا ذکر ہے، کان کا ذکر، اچھی چیزیں سنیں، اس کے کانوں کا ذکر ہے۔ ایسے کلام غلیظ نہ سنیں، اللہ کا کلام سنیں۔ کان کا جو ہے ذکر ہے، پاؤں کا ذکر، یعنی مسجد کی طرف چل رہے ہیں، نیکی کے کاموں کی طرف چل رہے ہیں، تو یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ برادران ملت، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور تفکر کریں کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں پہلے اس پر غور کریں۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اس کے اندر جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس پر غور کر اس کے ترجمے کو جانیں۔ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایک بار جاننا ہے، پھر اس کے بعد بار بار جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، اس کے ترجمے پر غور کرے۔ اللہ اکبر کے یعنی اللہ بڑا ہے، اس پر غور کرے۔ اور نماز کے اندر جو چیزیں پڑھ رہے ہیں، انی وجہتہ ہے، ثنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے، یا چھوٹے چھوٹے صورتیں ہیں، ان کے تراجم پر، ان کے ترجمے پر غور کرے۔ جب آپ غور و فکر کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر اس کا قلب باطن پاک ہو جائے گا، اس کا باطن بالکل، اس کا باطن پتہ چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ جب آپ اللہ سے اگر باتیں کرنا چاہتے ہوں، اگر آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو آپ نماز پڑھو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ سے باتیں کرے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ سے کلام کرے تو قرآن پڑھو، پورا کا پورا قرآن آپ سے باتیں کرتا ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، اے ایمان والو، اے انسانوں، یہ اللہ رب العزت تم سے کلام کر رہا ہے۔ دعا ہے باری تعالیٰ قرآن حدیث کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک و اتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔